وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته اللطائف بحكمته الطلائع ولا تخفى عليه الطلائع والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وكل امرئ بما كسب رهين نعرہ صلوات کل رات کی گفتگو جس مقام پر آ کر رکی تھی جہاں ایک بندہ مومن کے ہاں گفتگو ہو رہی تھی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے متعلق، تو ہم نے عرض کیا کہ امام حسین جو کچھ کربلا میں ہے وہ پرتو نور رسول اللہ ہے اور اظہار فضائل علی بن ابی طالب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری تربیت جس آغوش میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بعید کی جائے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے عاشور کے دن اس میں بھی تعارف کروایا کہ میں کس سلسلے سے ہوں۔ امام علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے رینڈم، ایسا نہیں کہ میں رینڈم کا کوئی آ کے کھڑا ہو گیا تمہارے سامنے کہ جس نے باطل کو باطل کا حق کو حق کا، میں ایک سلسلے سے آیا ہوں، میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کہتے نا جب آپ کوئی کسی کی بات سنتے ہیں، کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، کس خاندان سے ہے، تو حسین کا نسب ہے حسین و منی، حسین کا حسب ہے عذاب حسین۔ تو یہاں تک اس بات کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ویسے تو کوئی باقاعدہ آفیشیل یہ خمسہ یا عشرہ مجالس تو نہیں ہے، لیکن کیفیت تو وہی بن جاتی ہے کہ روز ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام ہی کے توسط سے، تو ایک سلسلہ بہرحال بن جاتا ہے۔ اس میں ہم نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس خاطر ہے کہ آپ ہر ظلم کو یا ہر مقام کو کربلا نہیں کہہ سکتے، ظلم ہے۔ کربلا وہ ہے جہاں وجود آل محمد ہے، کربلا ہر مقام نہیں، کربلا کے لیے آل محمد کا ظہور ضروری ہے، وہ ہے کربلا۔ تو امام حسین علیہ السلام اپنے خاندانی پس منظر کو بیان فرماتے رہے اور اس سلسلے کو جاری رکھا امام زین العابدین علیہ السلام مسجد اموی میں کہ ہمیں پہچانو گے ہم کون ہیں، 7 ہستیاں ہمارے خاندان میں ہیں۔ اچھا جہاں کہیں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو کہ ہم اہل بیت میں سے، تو آپ کو یہی 6-7 ہستیاں بار بار ہر خطبے میں تکرار ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی ائمہ علیہ السلام انہی ہستیوں پر فخر کرتے اور انہی کا اظہار کرتے ہیں۔
یعنی یہ کہ رسول اللہ ہم میں سے ہیں، مولا علی ہم میں سے ہیں، بیوی فاطمہ ہم میں سے ہیں، حسن و حسین ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں۔ یہ سات ہستی ہیں۔ یہ تکرار آپ کو ہر خطبے میں، ہر مقام پر، دعائے ندبہ میں انہی ہستیوں کا بیان ملے گا، اور پھر وَمِنَّا مَهْدِيُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے مہدی ہم میں سے ہیں، اس کی آپ کو مستقل تکرار ملے گی۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یعنی یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں بہت اہم ہے کہ میں اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، اس پورے پس منظر کو آپ جوڑیے گا سورہ طور کی ایک آیت سے۔ سورہ طور قرآن کریم کا 52 سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 21، اس میں تمام مومنین کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، لیکن اس کا سب سے عالی مصداق خود رسول اللہ کا خاندان ہے۔ حضور اکرم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور تمام مومنین کے لیے یوں فرمایا کہ والذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمانہم، اور اگر ان ایمان والوں کی نسلوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ہے ایمان میں، تو کیا ہوگا پھر؟ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی ذریت کو، ان کی نسلوں کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ملائیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ایسے ملائیں گے کہ ہم ان کے عمل میں سے بھی کوئی جزا کم نہیں کریں گے، نہ ان کے عمل سے کوئی جزا کم کریں گے، بلکہ انہیں ان کے ساتھ ملا کر ان کی فضیلت میں، ان کے مقام میں، ان کے رتبے اور نور میں مزید اضافہ کر دیں گے، اس لیے کہ ان کی نسل وہ ہے کہ جس نے اتباع کی ہے اپنے آباء و اجداد کی ایمان میں۔ یہ سورہ طور کی آیت ہے۔ سورہ طور جو شروع ہوتا ہے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ یہ جو سقف مرفوع ہے نا، اونچی چھت، یہ معصوم علیہ السلام کے گھر کی چھت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بیت و سقف المعصوم و عرش اللہ، امام کے گھر کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ یہاں پر مراد یہ ظاہری چھت نہیں ہے جو مٹی کی چھت، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد ہو، لیکن بہرحال یہ کہ حدیث کا جو خلاصہ ہے کہ امام کے گھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک ایک نور کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ جہاں سے ملائکہ آتے ہیں۔ تو یہ سورج جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ طور کی قسم، والطور و کتاب مستور، ایک لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کشادہ ورقوں میں ہے، لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، والبیت المعمور، اس سے پہلے بیت معمور کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری قسمیں کھائی ہیں۔ اور پھر سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، کہ وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور ان کی نسلوں نے ان کی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی ذریت کو انہی کے ساتھ ملائیں گے۔ امام حسین جڑیں گے رسول اللہ کے ساتھ، یزید جڑے گا معاویہ کے ساتھ۔ یہ ہے کربلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی امام حسین علیہ السلام، فعل امام حسین، قول امام حسین، شخصیت امام حسین علیہ السلام، وہ ملحق ہوگی امیر المومنین کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ۔ یزید کے کرتوت جوڑیں گے معاویہ کے ساتھ اور ابو سفیان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بیان کیا ہوا ہے کہ اگر تم ایمان میں پیروی کرو گے تو جو نسلیں ہوں گی ہم انہیں جوڑیں گے تمہیں آباء و اجداد کے ساتھ، انہی کے سلسلے سے۔ تو جو جس طرح سے اگر ایمان میں پیروی کرے گا تو وہاں پر، کفر میں پیروی کرے گا تو وہاں۔ یہ سلسلہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بڑا واضح کیا، وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اب ذرا غور کیجیے، صادق خالِ محمد نے فرمایا کہ جب تم کربلا پہنچو تو 7 مرتبہ پہلے کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خدا کی حمد و ثنا کرو، تسبیح کرو، تسبیحات 4 4 تسبیح ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 تسبیح ہیں۔ یہ وہ تسبیحیں ہیں کہ جو حسین کی والدہ کی غذا رہی ہے عالمیہ انوار میں۔ نہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پر کسی خطیب کی اپنی کارستانی چل جائے گی۔
حدیث معصوم چاہیے یہاں. کہ میں نے کیسے کہا؟ حضرت ابوذر سے رسول اللہ نے کہا کہ اللہ عز و جل نے میری بیٹی کے نور کو خلق کیا آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے. سبحان اللہ. تو اس وقت حضرت ابوذر نے پوچھا کہ بماذا اکلت، ان کی غذا کیا تھی؟ تو چونکہ عالم مادہ میں جب ہم ہوں تو ہماری غذا ہے مادیات، لیکن جب قبر میں چلے جائیں گے تو پھر یہ مادی غذا نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں کیفیت بدل جاتی ہے کیونکہ ہمارے وجود کی کیفیت بدل گئی ہے. تو ہمیں غذا کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس سے ہمیں قوت مل سکے. وہ پھر مادیات میں سے نہیں ہے، پھر وہ ہمارے اعمال ہیں جو ہماری قوت ہے، جو ہماری طاقت ہے عالم برزخ میں، عالم قبر میں. تو عالم انوار میں جو غذا ہے وہ بھی نورانی غذا ہے نا، وہ دنیا کی غذا نہیں ہے کہ یہ روٹی اور یہ گندم اور یہ گیہوں، ایسا نہیں. تو حضرت ابوذر نے جب پوچھا کہ بماذا اکلت، وہ کھاتی کیا تھی عالم انوار میں، یعنی ان کی غذا کیا تھی، یعنی کہ سادہ الفاظ میں کہ ان کے نور کو تقویت کیسے ملتی تھی، کس ذکر سے ملتی تھی. یہ ذکر میں کہہ رہا ہوں خود سے کہ ان کی غذا کیا تھی. تو حضور اکرم نے فرمایا کہ التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر. تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سیدہ سلام علیہ کی غذا تھی نا عالم انوار میں، یعنی اس معراج پر، معراج ہی ان کی زندگی ہے. تو اللہ نے جو نماز مومن کی معراج ہے نا، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مومن سے کہا کہ تم وہی ذکر پڑھو گے جو سیدہ سلام شکریہ بیٹا. پانی تو آپ نے پلایا لیکن آواز تقریباً ویسی ہی رہے گی، کچھ میں فرق نہیں پڑنے والا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ آسانی ہو جاتی. اب ذرا غور کیجیے، امام حسین علیہ السلام ہیں امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بہتر ہے، شب عاشور کہہ رہے ہیں، ہاں یعنی اس سلسلے سے. اب یہ تو امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب کربلا پہنچو تو 7 مرتبہ یہی ذکر پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ. لبیک یا حسین کا نعرہ ہمارے یہاں لگتا ہے نا، کربلا میں بھی لگتا ہے، تو یہ اسی سے اختیار کیا بنا رہا ہے. لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لبیک یہاں سے 7 مرتبہ کہو. تو داعی اللہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے. لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، 7 مرتبہ کہو. اور جب 7 مرتبہ یہ کہہ چکو تو پھر یہ کہو کہ اللہم، اے پروردگار میں یہاں حاضر ہوں، ان کانا لم یجب کا بدنی عند استنصارک، کہ اے ابا عبداللہ حسین جب آپ نے صدائے نصرت بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، تو اس وقت میرا بدن آپ کو جواب نہ دے سکا کیونکہ میں وجود نہیں رکھتا تھا. وقت اجابک قلبی و بصری و سمعی و رأیی و قلبی، تو بس اب میں جواب دے رہا ہوں آپ کے اس صدائے استغاثہ پر، میرے قلب سے، میری سماعت سے، بصارت سے، زبان سے اور رائے سے، یعنی نظریے سے. 5 یہ امام علیہ السلام نے فرمایا. کیسے کہو کہ اے مولا حسین چونکہ میں آپ کے استغاثے کا، ان استغاثت کا لفظ بھی ہے کہ آپ کے استغاثے کا جواب اس وقت میرا بدن نہیں دے سکا، تو اب میں جواب دے رہا ہوں آپ کی اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے. کس طرح جواب دے رہا ہوں؟ قلبی، سب سے پہلے تو میرا دل جواب دے رہا ہے، یعنی قلب میں محبت امام حسین ہے تب ساری بات ہے نا. اسٹارٹ یہاں سے ہے، اب یہی نہ ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. تو کہا کہ میں جواب دے رہا ہوں سب سے پہلے اپنے قلب سے. قلب کی حیثیت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قلب تمہارے وجود کا امام ہے. یعنی قلب جو فیصلہ کر لے تو پورا بدن اسی کے تابع ہے نا. پورا بدن معموم ہے، قلب امام ہے. صحیح. اس خاطر ہے کہ وہ دعا کہ جو ہمیں غیبت کے زمانے میں سکھلائی گئی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت، کیوں ثبت لسانی علی دینک نہیں؟ میری زبان کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ثبت بصری علی دینک، میرے آنکھوں کو بھی دین پر ثابت قدم رکھ. ثبت سمعی علی دینک. یہ ساری صحیح دعائیں
کہ بھائی میری سماعت کو بھی اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، نہیں لے ثابت قلبی علی دینک، اس لیے کہ دل ثابت قدم ہے تو سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، زبان بھی اسی کے تابع۔ اصل دل اس خاطر ہے کہ جب دل میں ایمان پوری طرح سے نہ ہو تو اعضاء و جوارح سے بھی اس کا اظہار اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا ہے۔ اچھا دل کا تقویٰ کیسے حاصل کریں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ایک ہے نگاہوں کا تقویٰ، ایک ہے آنکھوں کا تقویٰ، ایک ہے زبان کا تقویٰ۔ سب سے اہم ہے کہ جب دل میں تقویٰ ہے تو پھر ان تمام اعضاء سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کا شاعر اللہ کی تعظیم کرو تو دل کا تقویٰ بڑھے گا، دل کا تقویٰ بڑھے گا تو زبان کا تقویٰ بھی بڑھے گا، نگاہوں کا تقویٰ بھی بڑھے گا، ہاں سماعت کا تقویٰ بھی بڑھے گا۔ دل کا تقویٰ، شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، وہ ہے شاعر اللہ۔ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کی جمع ہے شاعر اللہ۔ دیکھیں بالکل بات ہو رہی مجلس امام حسین علیہ السلام پر، تو شعیرہ کی جمع ہے شاعر اللہ، شاعر اس کی جمع ہے، یعنی شعیرہ کہتے ہیں علامت کو۔ تو علامت لگاتے تھے جب یہ حج کرنے آتے تھے نا عرب، تو قربانی کے جانور کو، مارکیٹ تو تھی نہیں اس وقت کہ آپ نے جانور خرید، اپنا جانور خود لے کے آنا پڑتا تھا، تو جانور جو لے کر آتے تھے اس پر ایک نشان لگاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور کی تم علامت لگا دیتے ہو یہ شاعر اللہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کی 2 ایگزامپلس دیے قرآن میں، اور کمال کی بات ہے صفا مروہ کو میں ایک کاؤنٹ کر رہا ہوں، یعنی یہ کہ ایک جمادات سے دیے ایک حیوان سے دیے، انسان کی تو مثال ہی نہیں دی اللہ نے، انسان کی مثال نہیں دی، جمادات کی اور حیوان کی مثال دی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان شاعر اللہ میں سے نہیں ہے، نہیں، مطلب یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب جمادات بھی شاعر اللہ میں سے ہو سکتے ہیں اور حیوان بھی شاعر اللہ میں سے ہو سکتا ہے نا، یہ قیاس اولویت ہے، یہ والا قیاس جائز ہے، بلکہ بعض مقامات پر واجب ہے۔ ایک قیاس ابو حنیفہ ہے جو جائز نہیں ہے، یہ قیاس اولویت ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کی سادہ سی مثال اصول فقہ کی بحث ہے، یہ حوزہ علمیہ میں جو پڑھائی جاتی ہے، لا تقل لہما اف، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے لیے کہا کہ انہیں اف نہ کہو۔ سوال، فرض معذرت سوال کر رہا ہوں، خالی کوئی کہے کہ بھئی اف تو نہیں کہہ سکتے لیکن کیا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ تو قرآن نے تو اف کہنے کا منع کیا تھا، کوئی بد دماغ ہو تو یہ کہہ سکتا ہے نا۔ یہی بات ہے کہ قرآن کا فقط ظاہر حجت نہیں، باطن، ظاہر میں جو اف نہ کہو تو ہم نے اف نہیں کہا، فرض یہ کسی نے نعوذ باللہ اپنے ہی والدین کو کوئی سب و شتم کر دیا کیونکہ میں نے اف نہیں کیا، اللہ نے اف سے منع کیا تھا، ہاتھ اٹھا لیا کسی نے، ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اف کہنے سے منع کیا تھا، ہاتھ اٹھانے تھوڑی کوئی قیاس۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اف بھی نہ کہو تو پھر جو کچھ ہے اف سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہم بتا رہے ہیں، اسے اوپر خود سمجھ جاؤ کہ جب اف نہیں کہہ سکتے تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ شاعر اللہ میں جب جمادات بھی ہیں ان کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ پتہ چلا عبادت اللہ کی ہے لیکن تعظیم فقط اللہ کی نہیں ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے۔ یہ جو وہابیت نے مکس کیا تعظیم کو عبادت سے، انہوں نے کہا شیعہ تو عبادت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت ہی کی علامت ہے تعظیم کرنا شاعر اللہ کی۔ تو شاعر اللہ کون ہے؟ کہ صفا مروہ شاعر اللہ، میں زیادہ روکوں گا نہیں، مجھے آگے بڑھنا۔ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ دوسرا یہ کہ وہ قربانی کا جانور جسے تم نشان لگا لیتے ہو، والبدن جعلناها لکم من شعائر، وہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ قربانی کا جانور کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، مذاق کے لیے نہیں ہے، کیٹ واک کروانے کے لیے نہیں ہے، ٹی وی شوز کے لیے نہیں ہے، قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے، جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، یہ قربانی کا جانور۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کی مثال دی، یعنی یہ کہ وہ جانور کے جو اللہ کے دین سے، اس کی شریعت سے منسوب ہے، وہ شاعر اللہ میں سے۔ اس لیے ہے شبیہ ذوالجلال کا احترام، اس لیے شبیہ ذوالجلال کا احترام، کیونکہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد آئے۔ اب میں عام مسلمانوں کے لیول پر آ کے بات کر رہا ہوں، جو حسین کو تیسرا امام نہیں سمجھتے، جو امام کو نواسہ رسول سمجھتے امام حسین علیہ السلام کو، اور یزید کے مقابلے میں حق پر سمجھتے ہیں، جن کا اتنا ہی معیار ہے، میں ان کے اعتبار سے بات کروں تو کم از کم جب قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے، جب صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے، تو کم از کم اتنا تو ہے کہ حسین شاعر اللہ میں سے ہے یا نہیں، کم از کم لیول۔ جبکہ میں آپ کے لیے کہوں کہ حسین شاعر اللہ نہیں ہے، فقط حسین سار اللہ ہے، حسین سار اللہ ہے، حسین شاعر اللہ نہیں ہے۔ لیکن آپ سار اللہ سمجھ رہے ہیں، سارے نہیں سمجھ رہے مسلمان،
ارے مسلمان شاعر اللہ تو سمجھ رہے ہیں. اگر آپ شاعر اللہ بھی نہ سمجھیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ کا جمادات اور حیوان سے بھی بدتر سمجھا. شاعر اللہ تو ہے یا نہیں؟ جب شاعر اللہ ہے تو تعظیم کیجیے. اس لیے کہ اللہ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے دل کے تقویٰ کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ تعظیم کریں گے اور دل کا تقویٰ حاصل ہوگا، اس لیے ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور محبت سے بھی ساری نیکیاں ہیں. جب یہاں دل کا تقویٰ ہے تو پھر نگاہوں کا تقویٰ ہے، پھر زبان کا تقویٰ ہے. بات واضح. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو عطا کی ہیں، اور پھر یہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دے کر، میں نے ایک مجلس میں چونکہ اب کل سفر اربعین ہے تو جو اب تک کی مجالس ہے اس کا ایک خلاصہ میں چاہ رہا ہوں کہ پیش ہو جائے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک مجلس میں، اور چونکہ بعض مومنین تھے بعض نہیں تھے تو میں اس کو جوڑ رہا ہوں. ہم بھی کچھ چیزوں کو خلق کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے. اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہترین خلق کرنے والا میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی خلقت کو اختیار نہیں دے سکتے، اللہ اپنی خلقت کو اختیار دیتا ہے. ایک بڑا گہرا موضوع ہے. آپ نے یہ خلق کیا مائک، اس کو اختیار آپ نہیں دے سکتے. کس بات کا اختیار؟ کہ مثلا میں بولوں تب بھی آواز نہ آئے، تمہاری مرضی ہے کبھی آئے کبھی نہ آئے. یہ اختیار نہیں ہے اس کے پاس. اگر ایسا ہونے لگے ہم اس کو ریسائیکل بن میں ڈالیں گے، پھر تم کسی کام کے نہیں. یہ موبائل انسان ہی نے خلق کیا نا، تو انسان نے اس کو اختیار نہیں دیا ہوا کہ اپنی مرضی سے کبھی ریکارڈ کر لینا کبھی نہ کرنا. اگرچہ ہوتا کبھی کبھار ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے اختیار نہیں دیا ہوا اس کو. وہ جو اس کا سسٹم سیٹ ہے اسی سسٹم سے اسے چلنا ہے. ان غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا. مرضی ہے فجر کے لیے اٹھو یا نہ اٹھو. کوئی نامحرم سامنے ہے اور غلط نیت سے دیکھو یا نہ دیکھو، ہم حساب لیں گے قیامت میں، لیکن ابھی اختیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خالق ہے جو اپنی مخلوق کو اختیار دیتا ہے. چوائس از یورس، کرنا ہے عمل کرو، نہیں کرنا نہ کرو. ابھی ہم نے پابند نہیں کیا. اچھا اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے نا اس کی بے شمار لیئرز ہیں. آپ سوچیں جس طرح کی مخلوق سوچیں کہ ایسی کوئی مخلوق اللہ نے وہ خلقی بھی ہے. مثلاً ایک ایسی مخلوق کے جس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ صرف عبادت میں لگے ہوئے، خلقی ہے. آپ جانتے ہو. ایک ایسی مخلوق کے جس کے اندر صرف خواہش ہے، وہ بھی خلقی اللہ نے جانور. ایک ایسی مخلوق کے جس کو اللہ نے خلق کر دیا، اب وہ اس میں کوئی نشو نما نہیں ہے، جیسے ہے ویسے ہی ہے، جمادات. کچھ ایسی مخلوق خلقی کے جس میں نشو نما بھی ہے، نباتات. کچھ ایسی مخلوق خلقی کے جس میں نشو نما بھی ہے اور اپنی مرضی سے حرکت بھی ہے، حیوان. کچھ ایسی مخلوق خلقی کے جس میں نشو نما بھی ہے، اپنی مرضی سے حرکت بھی ہے اور عقل بھی ہے. آپ جتنے لیئر تصور کر سکتے ہیں نا مخلوقات کے اور خلقتوں کے، وہ سب خلقی ہے. اس میں ہے اشرف المخلوقات انسان، اس لیے کہ آپ کو اختیار دیا. آپ اپنی مرضی سے بنے اللہ کے بندے. بات میں نے پڑھی ہے. اچھا یہ جو ہے آپ اپنی مرضی سے بنے اللہ کے بندے، تو اللہ نے کہا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. اللہ نے کہا نماز پڑھو، تو اذان اقامت دیں، کہا نہیں اب نماز پڑھو. تو اذان اقامت کیوں نہیں دے؟ پروردگار کا وہ ہو چکی تھی. انسان کی زندگی کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا اذان اقامت کے بعد نماز کا فاصلہ ہے. یہ اللہ نے سمجھا، اتنی ہی مدت ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت زیادہ ہے. اس پورے نظام تکوین میں اگر تو اپنی زندگی کا حساب ریشو کے حساب سے کرو تو اتنا ہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہے 2500 سال.
ان کے پاس ملک الموت آیا، کہا میں دھوپ میں ہوں، سائے میں آ جاؤں؟ ہاں اتنا تو کہا سائے میں آئے؟ کہا بس ایسا لگ رہا ہے 2500 سال ایسے گزار دیے جیسے دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کی زندگی 70-80 سال ہوگی اور وہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، بڑے بڑے راستے ہوں گے، بہت بڑے بڑے گھر ہوں گے، ان کے سونا چاندی جمع کریں گے۔ کہ پروردگار تعجب ہے، اگر مجھے فقط 70 سال کی زندگی ملتی تو میں تو 70 سال فقط ایک سجدے میں گزار دیتا، تو نے 2500 سال دیے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب کوئی غلط ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے، نہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی کی وقت سمجھائی ہے۔ زندگی کی وقت یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا بہت لمبا ٹائم ہے، اذان اقامت ہو چکی ہے، نماز کا خالی انتظار ہے، اتنا ٹائم ہے، اتنا ٹائم ہے۔ تو سماعت اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھی ہے، بصارت بعد میں رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہم نے تمہیں دیے ہیں سینسز، اب تمہاری مرضی، شکر کرنے والے بنو، کفر کرنے والے بنو، زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو دل کا تقویٰ ہے نا، شاعر اللہ کا جو احترام ہے، شاعر حسینی کا بھی جو احترام ہے، وہ ہو تمہارے اپنے اختیار سے، اپنے دل سے۔ اس لیے آپ زبردستی کسی کو مومن نہیں بنا سکتے، زبردستی کسی کو امام حسین کا ماننے والا نہیں بنا سکتے۔ ہمارے علینا الا البلاغ المبین اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے لیے کہ ہم بس کھلی بات کہہ دیں، باقی ماننا نہ ماننا اس کے اپنے وجود پر ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ ہم اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں۔ یہ جو بعض فرقوں میں آیا کہ اللہ نے جبر رکھا ہے، یہ اصل میں بنی امیہ کی حمایت کے لیے آیا تھا، کہ جو ظلم تھے بنی امیہ کے، ان کو کور اپ کرنے کے لیے کہا بھائی ہم مجبور ہیں، اللہ جو کرواتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں نا، جو کروا رہا ہے اللہ کروا رہا ہے، تو ہمارے کیا کچھ، اللہ نے کروا دیا۔ اس کا ایک سادہ جواب یہ بھی دیا گیا کہ پھر اگر آپ بنی امیہ کے کرتوتوں کے لیے کہتے ہیں کہ جو کروایا اللہ نے کروایا، اب ان کا کیا قصور، تو ہم بھی جو پہ لعنت بھیجتے تو اللہ ہی کروا رہے، آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ ہم سے بھی تو اللہ ہی کروا رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان سے اللہ کروا رہا تو ہم سے کوئی اور کروا رہا، ہم سے بھی اللہ ہی کروا رہا، آپ کو کیا اپنے اختیار سے اللہ کے بندے بنے، اس دعا کو مانگے، پروردگار میں اپنا اختیار صحیح طرح استعمال کروں۔ اب جب جس کو یہ سمجھ میں آئے نا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت و طاقت اور اختیار دیا ہے، تو اس اختیار کو اگر میں نے استعمال کیا صحیح طرح سے تو پھر کیا، نہیں کیا تو کیا۔ مثلاً آیت اللہ کاشکی ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، اور مثلاً پاکستان میں جس طرح سے ہوتا ہے یا ایران میں سسٹم ہے فاضلاب کا، یعنی ڈرینیج سسٹم ایسا نہیں تھا، تو رفع حاجت وغیرہ کے لیے وہ ایک کنواں کھود دیتے تھے زمین کے نیچے، اور اس کے بعد پھر ایک ٹرک آیا اس سے وہ پمپ کر کے لے کے جائے۔ تو اس وقت چونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہائی نہیں تھی تو اس کی وجہ سے کافی بو پوری گلی میں آ جاتی تھی۔ تو اس طرح کا کچھ گندا پانی اور فضلات اور یہ سب کچھ کہیں پانی جمع ہو جاتا ہے، تو وہ گزر رہے تھے۔ اب وہ بوڑھے بزرگ آہستہ آہستہ چل سکتے تھے، ان کے شاگرد ان کے پیچھے چل رہے تھے، ویسی گلی میں پہنچ گئے جہاں شدید بو آ رہی ہے۔ تو اب وہ شاگرد ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جلدی سے کراس کریں، لیکن یہ احترام میں آگے جا بھی نہیں سکتے، یہ آہستہ 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 چل رہا ہے، ان کو بھی مجبوراً پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ پورے وجود پر ایک برا حال طاری ہو گیا۔ تو جب آگے بڑھے تو انہوں نے، اب یہ جو بزرگ ہوتے تھے یہ نصیحت کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں، بڑا عجیب سا تمہارا لگ رہا ہے چہرہ اور سب، یہ بڑی تکلیف میں لگ رہے ہو، کراہت میں۔ کہا کہ حضرت آپ کو نہیں محسوس ہو رہا تھا اتنی شدید بو آ رہی تھی اور کتنی دیر سے ہم گزرے وہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے دنیا کی غلاظت و نجاست، جب کوئی گناہ کرتے ہو نا تمہاری روح اسی طرح سے ہوتی ہے، ان غلاظتوں میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا تمہیں، ایسی ہی گندگی میں ہوتی ہے، تو اس وقت کیوں قبول کر لیتے ہو، اسی گندگی ہی میں پڑے رہتے ہو، اسی غلاظت میں پڑے رہتے ہو، اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کس نجاست میں۔ یہ ہے کاش ہم اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں، اپنے رزق کمانے کے معاملے میں، اپنی زبان کے معاملے میں، اپنے نگاہوں کے معاملے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں، بہت اہم ہے۔ تو اس کے لیے اب پہلے کہ ہر بات کے لیے ایک موضوع چاہیے، پھر مجھے تربیت اولاد کا لفظ میری زبان پر آیا تو ایک اور اچانک سے میرے ذہن میں بات ہے، اور سادہ محترم کہتے تھے جو احادیث سے بھی اخذ ہے کہ
تربیت اولاد میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ اپنی ایک آنکھ بند رکھو اور ایک کھلی رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا کچھ چیزوں کو اگنور کر دو جو اتنی زیادہ اہم نہ ہو, فی الحال کے لیے اگنور کر دو. تو پرائرٹی سیٹ ہونی چاہیے تمہاری کہ تمہیں پہلے کس کے بارے میں سے بات کرنی ہے. تو وہ جو پرائرٹی سیٹ ہونی چاہیے اس کے لیے علم بھی ہونا چاہیے. علم ہونا چاہیے واجبات کا, محرمات کا, مکروہات کا, مستحبات کا. تو پرائرٹیز کو دو, اور اس کے بعد جب نصیحت کرو تو اسے تنہائی میں نصیحت کرو. اس لیے کوئی بچے کی ایک عزت نفس ہے, حتیٰ باقی بہن بھائیوں کے سامنے بھی اسے نہ نصیحت کرو. ہاں, اس لیے کہ اگر ہم نے اس کی عزت نفس کو پامال کر دیا تو جب ایک دفعہ اس کی عزت, اس کو لگتا ہے کہ میری جو اپنی عزت تھی اور جو میرا اپنا ایک وقار تھا وہی ختم ہو گیا, اس کے بعد کوئی نصیحت سنتا ہی نہیں. تو آپ عزت, حتیٰ یہ کہ ماں باپ بھی کتنی مرتبہ ایسا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مثلا اپنی شریک حیات کے سامنے ہی اس کو ٹوکیں گے ڈانٹیں گے, ہو سکتا ہے الگ سے کوئی بات کریں, ضرورت ہے تو بہن بھائیوں کے سامنے نہ بات ہو سکتا, الگ سے بات کرنی. اور یہ جملہ بھی بہت ہی غلط ہے اور طریقہ بھی بڑا غلط ہے کہ چونکہ علماء کے پاس لوگ آ کر ایسی بات کرتے ہیں, کہہ رہے مولانا, چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ تر کرتے ہیں, کہہ رہے مولانا کیا پتا بڑا ہی شیطان ہے, اور اندر اندر سے تھوڑے سے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے, بڑا ہوشیار بچہ ہے, تو ہاں بڑا شیطان ہے مولانا, یہ تو کنٹرول میں نہیں آتا, کیا کریں. ایسے ہی یہ آپ کہہ کے آخر اسے شیطان بنائیں گے, نہ کہیں. آپ کے الفاظ صحیح ہونے چاہیے, اچھے الفاظ ہونے چاہیے. علماء تربیت اس بات کو کہتے ہیں کہ جب بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو یہ بھی نہ بولے حتی الامکان کے جھوٹ نہ بولو, سچ بولو. منفی لفظ نہ ڈالے اس کے دماغ میں. چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں بالخصوص, منفی لفظ نہ ڈالے. یعنی جتنا ہو سکے اس کی زندگی انشاءاللہ ہو, لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے اس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہ آئے کہ جھوٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ تصور ہی نہ آئے. بعد میں خود جا کر زندگی میں وہ کہیں نہ کہیں دیکھے گا کہ اچھا جھوٹ بھی ہے کچھ, لیکن اسی کو پتہ چلے گا اسے, آپ نہ سکھائیں. اس کی مثال قرآن میں حضرت یعقوب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم یوسف کو لے کے جائیں, تو حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں, مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہیں کھا لے. کہا اچھا ہم خیال رکھیں گے. لے کر گئے, واپس آئے, خوب بڑا کرتا, کیا ہوا, وہ بھیڑیا کھا گیا. یہ خیال کس نے دماغ میں ڈالا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام کام تھا, لیکن ترک اولا کے تو ہم قائل ہیں نا, نبی سے ترک اولا تو ہو سکتا ہے نا. خود ہی دماغ میں ڈال دی کہ ایسا نہ ہو بھیڑیا کھا جائے. اچھا یہ بھی ایک آئیڈیا ہے, نہ ڈالیں, یہ بات ہی نہ کریں. صرف مثبت بات, یعنی صرف امام حسین کی بات کریں, اہل بیت علیہ السلام کی بات کریں. ہاں, آدھا اہل بیت سے برات کی بات کریں, یہ بھی اسی میں شامل ہے. جی یہ, لیکن جو منفی صفات ہے نا, ان منفی صفات کو ابھی ایکسپوز نہ کریں اس کے سامنے. یہ خود ایک تربیت کا حصہ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو جتنا زیادہ آپ نے اس کے لیے مثبت صفات, جتنے سال آپ نے اس میں گزار دی, اس کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے. بالخصوص 6 سے 7 سال میں بچے کی شخصیت بن جاتی ہے. اس لیے ہے کہ جتنا ہو سکے جب بچہ چھوٹا ہے تو اسے اپنے پاس رکھیں, نہ بھیجیں چائلڈ کیئر میں. شخصیت آپ بنائیں, غیر کیوں بنائیں. میں جانتا ہوں کہ مجبوریاں ہوتی ہیں, کبھی خانوادگی مجبوریاں ہوتی ہیں, کبھی کوئی معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن اس کو نارمل روٹین نہ بنائیں. آپ اپنے بچے کو جتنا ہو سکے اپنے پاس رکھیں, 6-7 سال تک جتنا ہو سکے اپنے پاس رکھیں. جتنا آپ نے اپنے پاس رکھا, یعنی ماں باپ کے سامنے وہ پرورش پائے گا, اتنا اس کی شخصیت, اس کی بنیاد پڑ جائے گی اسے. تو بس بات کو میں یوں سمیٹ رہا ہوں کہ جب آپ, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا, اور اولاد سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں, تو اس نعمت کو اگر ہم نے منتقل کر دیا اس نعمت پر, ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جو غدیر کا پیغام ہے, تو یہ سب سے بڑا کام آپ نے کر دیا. ہاں, باپ ہونے کی حیثیت میں جو سب سے بڑی ڈیوٹی آپ نے انجام دے دی. ایک صلوات دیجیے محمد سلام.
اب آپ دیکھیے کہ جو اینسسٹرز ہیں ان کا اثر یا ان کے کردار کا پڑھتا ہوں میں نے آج موضوع یہ شروع میرا امام زین العابدین علیہ السلام کوفہ میں جب پہنچے تو کوفہ میں ایک اور خطبہ ہے مولا کا، شام میں الگ خطبہ ہے جو میں نے سنا، کوفہ میں ایک اور خطبہ. کوفہ میں جو پہلا جملہ امام نے کہا وہ کیا ہے؟ انا علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، ابو طالب تک کا. میں کہوں گا مولا انا علی بن الحسین، رکے، انا علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، یہ ذکر کیا. یعنی امام علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ ہے پورا سلسلہ ہمارا. تو اتنے نسلوں تک ایک اثر جاری و ساری ہے. بات واضح. تو ابو طالب علیہ السلام ان کا ذکر بھی کیا، ان کا بھی ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں فخر تھا. بہرحال اب اس میں اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے آپ کو خالی یہ بتلانا چاہا کہ نسلوں تک اس طرح سے اثر جاری ساری رہتا ہے. ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو ابو طالب علیہ السلام کا ایمان بار بار بنوانے کی. وہ نجس زبان کے جو یزید کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اس سے ہمیں ابو طالب کے ایمان کا اقرار چاہیے. مسئلہ ہے یہ پیچیدہ نقلوں سے بعید، لا ریب یہ فطرت کا تقاضا ہے شدید. جن لوگوں کافر ہی وہ سمجھیں گے ابو طالب کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہوں. جو یزید کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اس زبان سے تو ہمیں، اس نجس زبان سے تو ابو طالب کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں، ضرورت ہی کیا ہے. تو بہرحال تو میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ تو آپ پر جو بہت زیادہ، یعنی آپ کی اولاد پر سب سے زیادہ اثر تو آپ کا ہوگا. جب اتنا سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر اس بات پہ اہتمام رکھیں. اور بات آج یہاں تک پہنچی ہے، اس کے بعد دیکھیں جب توفیق رہے گی تو ہم اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے اور آپ کی خدمت میں کچھ اور گزارشات کو پیش کریں گے انشاءاللہ. تو آج بھی حسین کی ایک بچی کا ذکر ہے، یا حسین ابن علی. مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرثیے لکھے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پر. جب چراغ حرم گل ہوا قید شام میں، ایک یہ مرثیہ لکھا ہے، یہ بی بی سکینہ کی شہادت کے بعد کا مرثیہ. اور ایک اور مرثیہ جو انہوں نے لکھا، اور اس کے لیے تفصیل اس طرح سے ہے کہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی. ذرا غور فرمایا آپ نے. ایک ہے شہادت کے بعد کا مرثیہ، ایک ہے شہادت سے پہلے کا مرثیہ. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی. روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی. کیا مسئلہ ہے؟ جبر بھی ہے، اختیار بھی ہے. آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی. تو 3 یا 4 سال کا سن، اس لیے کہ تقریباً 3.5 برس بنتے ہیں، تو اب 3 سال بھی کہہ سکتے ہیں، 4 سال بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی کتابوں میں 3 ہے یا 4 ہے. لیکن اب میں آ گیا ہوں مسائل پر. لیکن ایک فارسی زبان میں ایک مصرع ہے، کہتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں کہ جو سن میں بڑے صغیر ہیں لیکن پیر راہ ہیں. اب ان کی مثال خود انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہمیں پہلے ہی دن کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب. ہم کہیں کہ آپ کا تو پہلے ہی دن آئے دنیا میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیں گے کہ دنیا میں میرا پہلا دن ہے، عالم انوار سے تو پہلا دن تھوڑی ہے. تو کچھ ہیں کہ جو وہاں عالم انوار سے ایسے سیکھ کر آئے ہوئے ہیں کہ پیر رائے. علی اصغر 6 مہینے کے فقط نہیں ہے، دنیا میں 6 مہینے کے پیر رائے. حسین کے بیٹے ہیں نا. کیا کچھ نہ عالم انوار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کسی عالم کا بھی آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ ارے اچھا ہاں اسے یہ مسئلہ بھی معلوم ہے، یہ ایسے قرأت کر سکتا ہے، یہ ایسے تلاوت قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ ایسے اذان دے سکتا ہے.
جو حسین کا بیٹا ہے، جو خود نور خدا سے متصل ہے. تو وہ سکینہ، میں نے متعدد مجالس میں آپ کی خدمت میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مسائل پڑھے، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ اس طرح سے ذکر ہو کہ وہ روایات کے جو اب تک ذکر نہیں ہو پائی اور وہ پہلو کہ جو اب تک نہیں سامنے آ پائے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو امام حسین فرمائے کہ مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس میں رباب اور سکینہ ہو. رباب اور سکینہ ہو، کیا محبت ہے امام حسین علیہ السلام. نام تو سبھی بیٹیوں کا فاطمہ ہے، لیکن دل کا سکون ہے سکینہ. رقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ رقت سے گریہ کرنے والی، بہت زیادہ رونے والی. اور شام والے رقیہ کیوں کہتے تھے؟ نام تھوڑی معلوم تھا بچی کا، بس کہتے تھے ایک بچی بہت رونے والی ہے، ایک بچی جو بہت رونے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شام کے زندان میں چھت نہیں تھی. نعمان بن منذر مدائنی سے امام زین العابدین نے جو روایت بیان کی ہے تو امام نے فرمایا کہ شام میں جو 7 مصائب تھے ان کے، اس میں 7ویں مصیبت یہ بیان کی کہ ان کے زندان میں تھے، وہاں پر چھت نہیں تھی. جو شام کی زیارت کر چکے ہیں وہ سمجھیں گے اس کیفیت کو کہ جب شدید گرمی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بچے جھلس کے رہ جاتے ہیں اس لیے کہ چھت ہی نہیں تھی. آپ تصور فرمائیں ہمارے یہاں ویسی گرمی نہیں ہوتی جیسے عرب علاقوں میں، لیکن ایسی شدید گرمی میں بھی آپ اپنے گھر میں ہو. یہ الگ بات ہے کہ کسی اور وسیلے کے ذریعے سے آپ ٹھنڈک کا اہتمام کر لیں، لیکن اگر نہ ہو اور فقط گھر میں گرمی ہو تو کتنا سخت ہے، سانس لینا کبھی سخت ہو جاتا ہے. تو وہاں جہاں گرمی عرب علاقوں میں 50-55 تک ہے، آج کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، میں ایک مثال دے کے تاکہ بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. 55 سینٹی گریڈ 60 سینٹی گریڈ. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جس زندان میں تھے وہاں پر چھت نہیں تھے. اچھا کبھی راتیں اتنی ٹھنڈ والی ہوتی ہیں، بہت ٹھنڈی راتیں. تو یہ دونوں طرف سے اگر اس 1 سال والی روایت کو مانے کہ 1 سال تک اہل بیت رہے زندان میں، یعنی سردی بھی شدید آئی، گرمی بھی شدید آئی. تو امام نے کہا کہ راتوں میں سردیوں میں بچے، اب ظاہر ہے کہ ایسی کیفیت میں کون بچی زندہ رہ سکتی ہے جس کے دل پر باپ کا غم بھی ہو، جو باپ کا پامال لاشا دیکھ کر آئی بھی ہو. بچے بڑے حساس ہوتے ہیں بالخصوص اپنے ماں باپ کے لیے. کبھی آپ جب پبلک فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ پبلک فیلڈ میں آپ کو سمجھا کر کوشش کرتا ہوں کہ بات پہنچ جائے. پبلک فیلڈ میں ہوتے ہیں تو پبلکلی اچھی بری ہر بات کہی جاتی ہے ایک پبلک فگر کے لیے. تو جو انسان ایک میچور ہو چکا ہوتا ہے وہ اس معاملے سے گزر چکا ہوتا ہے، کیا ٹھیک ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے. لیکن ایک بچہ مثلا وہ دیکھ لے نا کہ کسی نے، اب کبھی ہے کہ کسی ناصبی نے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اب کوئی ناصبی دشمن اہل بیت اس نے ہماری کسی ویڈیو کا جواب دیا ہوا فرض کیجیے، تو اس نے کیا کیا کہ ہماری تصویر لگا اس پر ریڈ کراس لگا دیا. اب یہ بچے نے دیکھ لیا اسے، وہ یقین جانی 2 سال پہلے دیکھا تھا وہ اب تک ہے کہ بابا جب میں سیکھ جاؤں گا نا وہ کراس لگانا تو پھر میں اس کو. اب آپ سوچیں کہ ایک بچی نے باپ کا پامال لاشا دیکھا، ایک بچی نے باپ کا کٹا ہوا سر نوکے ایسا دیکھا ہوا، تو وہ بچی کیا کیفیت ہے اس کی. اب یہ کیفیت ہے کہ شام غریبہ جب شہزادی، ایک روایت اس طرح سے ملتی جس کا مفہوم نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ بی بی سکینہ نے سونا چاہا باپ کے سینے پر لیکن جگہ نہیں تھی، اتنے زخم تھے کہ جگہ نہیں بچی تھی. تو سکینہ باپ کے قدموں پر سر رکھ کر شام غریبہ سے ہو گئی. حسین کے پیروں پر باپ کے قدموں پر سر رکھ کر، اور جیسے ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا لینے کے لیے تشریف لائی ہے سکینہ کو، تو ایک مرتبہ بچی نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر دفعتاً فریاد کی کہ اب نہ مارو بابا کا نام لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچے جو رو رہے ہیں کہ بھی سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام پر کہ حسین کے بچوں کا صدقہ ہے، حسین کے علی اصغر کا صدقہ ہے. ایک بچے کے دل میں بھی نام امام حسین پر ایسی محبت ایجاد ہو جائے. کتنے ہی بڑے بڑے سنتے ہیں مصائب کو رو نہیں پاتے، لیکن کبھی کوئی چھوٹا بچہ ہو اور بے اختیار رونے لگتا ہے علی اصغر علیہ السلام کے نام پر، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام پر.
کہ بیٹی آپ نے اپنے بابا کے لاشے کو پہچانا کیسے جبکہ سر نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ میں اپنے بابا کے لاشے کو شیمل جب تماچے مار رہا تھا تو بول رہی تھی. دیکھیں ہر بات کتنی فطرت سے قریب ہے. اگر یہ چھوٹا سا جو مجمع ہے اس میں بھی اگر کسی بچے پر کوئی ڈانٹ بھی دے کوئی اور تو بچہ فوراً ڈھونڈے گا میرا باپ کہاں پر. تو جب شیمل تماچے مار رہا تھا تو سکینہ نہیں ڈھونڈیں گی اپنے بابا کو. تو میں مقتل پہنچی تو ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی الہیہ اے میری پیاری بیٹی ادھر آ جا ادھر آ جا. اور جب میں وہاں پر پہنچی تو میرے بابا نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے سکینہ, اللہ جانے کس کیفیت میں فرمایا, شاید عالم خواب میں آ کر کہا ہو کسی اور طریقے سے. جب آج حسین آج تک پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا کچھ نصیحت اور ہدایت دیتے ہیں اپنی بیٹی سے کس کیفیت میں کہا اللہ جانتا ہے. لیکن ایک بات کہی, اس بات کا تعلق آپ سے ہے اس لیے سنا رہا ہوں آپ سے. اے بیٹی سکینہ, راہ کوفہ شام میں میرا کوئی چاہنے والا مل جائے نا اس نے کہنا شیعتی مہما شربتم ما عزم مسکر او سمعتم بغریب او شہید فانظروا. اے میرے شیعوں, اگر کسی غریب کا ذکر سن لو تو حسین بچ, اور اگر کبھی ٹھنڈا پانی بھی جب بھی تمہیں صاف پانی مہما عذبن یعنی میٹھا پانی میسر آ جائے تو یاد کرنا تمہارا مولا 3 دن کا پیاسا مارا ہے. اس کے بعد ایک اور وصیت فرمائی لئی تکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اور کاش تم سب کے سب ہوتے کربلا میں تو تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے پانی مانگ رہا تھا اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے. فابوا ان یرحمونی, انہوں نے رحم نہ کیا مجھ پر. پیر چلا یا اللہ. یہ ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی یادیں جو اپنے بابا کے لاشے سے وابستہ ہیں. ایک روایت میں علامہ طالب دوری صاحب سے سنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سے شہزادی زینب سے انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ بھی اماں بس مجھے یہ اجازت دیں کہ میں اس نشیب سے نکل کر آگے جاؤں اور جو راہ گزر رہی ہے مسافروں کی وہاں کچھ دیر جا کے بیٹھ جاؤں. اللہ اکبر. بیوی نے سوال کیا کہ اے بیٹی وہاں مسافروں کی راہ میں جا کے کیوں بیٹھنا چاہتی ہیں آپ؟ کبھی بھی اماں وہاں بیٹھ جاؤں گی اور اگر کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اس سے کہوں گی کہ میرے باپ کا پامال لاشا مقتل میں ہے, یعنی سرزمین کربلا پر نشیب میں میرے باپ کا لاشا ہے اور اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے, میں حسین کی بیٹی ہوں. یا اللہ, میں حسین کی بیٹی ہوں, میرے بابا کے لاشے کو دفنا دوں. اس کیفیت میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا سفر رہا ہے اور وہ پہنچی کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. آپ جانتے ہیں کہ کس کیفیت میں تشریف لائیں بی بی, یہاں تک کہ زندان شام میں جب پہنچیں گی تو زندان شام میں جو ساری بیویاں تھیں تو یزید ملعون سوال کرتا تھا یہ کون بیوی, یہ کون بیوی, یہ کون بیوی. اس نے دیکھا اس نے ایک 4 سال کی بچی جو اس کے گلے میں رسی بندھی کہ من حاضی, یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین کی بیٹی ہے. کیا اس کی رسیوں کو کھولو کچھ دیر کے لیے؟ اچھا کیوں کھلوائی تھی رسیاں؟ اس لیے کہ سکینہ کا گلا دکھ رہا تھا. نہیں, اب یہ مصائب کی وہ کیفیت ہے کہ جو نفسیات کو سمجھے وہ سمجھیں گے اس بات کو. بی بی کی رسی کھلوا کر بھرے دربار میں درمیان میں سکینہ کو بٹھا دیا, ساری بیویوں سے جدا کر کے اکیلے سکینہ 4 سال کی بچی. یہی وہ وقت ہے کہ جس میں سے ایک شقی بدبخت نے بیوی کو کنیزی میں طلب کرنا چاہا. سجاد علیہ السلام نے فرمایا یا لیت امی تلد لم تلدنی اليوم, کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جگا ہوتا. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اللہ اکبر. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے جب بھی مصائب ہوتے ایک الگ ہی رقت, ایک عجبی غم جاری ہو جاتا ہے. اس میں کہ حسین کے مصائب تو پھر حسین نواز رسول ہے, بزرگی تک پہنچے. ایک بچی تو 4 سال میں زہرا کی شبیہ بن گئی ہے, کمر خمیدہ ہے,
بی بی زہرا کے مصائب اور بی بی سکینہ کے مصائب میں، یعنی دادی اور پوتی کے مصائب میں بڑی شباہت ہے، اس لیے کہ فاطمہ کا دروازہ جلا تھا، سکینہ کا دامن چل رہا تھا۔ اب میں کیا عرض کروں، ایک شباہت تو ایسی ہے میں پوری پڑھ بھی نہیں پاتا۔ دونوں پر ان کے باپ کی شہادت یا وفات کے بعد ایک ظلم ایسا ہوا کہ ہاتھ اٹھا لیا گیا، سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ مدینہ میں زہرا کے ساتھ جو ہوا وہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، دونوں کو درباروں میں جانا پڑا، محمد کی بیٹی بھی دربار میں گئی، حسین کی بیٹی بھی دربار میں گئی، بس میں بالکل آخری منزل تک آ گیا۔ اس کیفیت میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا زندان تک پہنچی ہے، اور زندان میں پہنچنے کے بعد صبح ہے تو رونا، شام ہے تو رونا، اور اتنا شدید گریہ فرمایا کہ ایک بار یزید نے کہا کہ حسین کا کٹا ہوا سر بھجوایا جائے۔ اب اللہ جانے یہ سکھ کا سامان تھا سکینہ کے لیے یا مزید غم بڑھ گیا، ایک 4 سال کی بچی باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھے۔ ہمیشہ جب بھی حسین سکینہ کو گود میں لیتے تھے تو سکینہ کا بوسہ حسین جھک کر دیتے تھے۔ آج منظر بدل گیا، جب سر آیا تو سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا، لیکن سکینہ گریہ فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ میں آخری منزل تک آ گیا، یہاں کچھ اندھیرا بھی ہے، کچھ کیفیت ہے تاکہ ہم محسوس کر سکیں کیا اندھیرا ہے۔ گوپی زندان شام میں جب ہمیشہ سکینہ بابا سے بلند ہوتی تھی، تب باپ کا سر ہے گود میں ہے تو سکینہ کی آواز تھم کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ سجاد آگے بڑھے، سکینہ کو سہارا دیا۔ بی بی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد سکینہ خاموش کیوں ہو گئی؟ کہا بوبی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میری سکینہ مجھے چھوڑ کر، اللہ اکبر، میری سکینہ مجھے چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ میں نے پڑھ لی ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب، جہاں تک میرے لیے ممکن تھا۔ مجھ سے میرے محترم بھائی نے شہزادی کے ذکر کے لیے کہا تھا، اور میں شہزادی کی والدہ کے ذکر پر بات ختم کر رہا ہوں۔ تو بس اب دن ہے تو رونا، رات ہے تو رونا۔ بی بی ام رباب حتیٰ جب وہ اربعین پر کربلا پہنچی تھی نا، اربعین پر کربلا آئی تھی، تو جب قافلہ مدینہ گیا تو بی بی ام رباب مدینہ جانے سے پہلے رک گئی تھی کربلا میں۔ یہ روایت میں ہے کہ کئی دنوں تک قیام کیا کربلا میں، اس لیے کہ قبر حسین پر رہنا چاہتی تھی۔ اب جانے کہ جس ماں کا ایک بیٹا وہ مارا جا چکا ہو کربلا میں، ایک بیٹی زندان شام میں مر گئی ہو، وہ مدینہ جا کر کیا کریں گی؟ والی کی قبر ہو کربلا میں، تو وہیں پر ایک وعدہ کر لیا کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ 1 سال تک بی بی سائے میں نہیں بیٹھی مدینہ، یعنی صحن خانہ میں آ کے بیٹھتی تھی۔ دیکھیں مظلومیت اہل بیت اطہار کی خانوادے کی کہ جیسے ہی واقعہ ہوا کربلا کا، تو مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ 2 سے 3 سال کے اندر اندر بی بی کی شہادت ہو گئی۔ بی بی ام کلثوم کی وفات اور شہادت 1 سال کے اندر اندر ہو گئی۔ بی بی ام البنین وہ 4 سے 5 سال بلکہ 4 سال لکھا ہوا ہے، وہ دنیا سے چلی گئی۔ بیویاں روتی تھی نا، سنیے گا، دیکھیں غم ہی کے ایام میں مدینہ میں امام سجاد کا حکم تھا بیویوں کو کہ آپ صبح سے شام تک گریہ فرمائیے، تو گھر کے امور کون انجام دے گا؟ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے اوپر ذمہ لیا تھا کہ میں صبح سے لے کر شام تک کھانے کا طعام کا اہتمام کروں گا، آپ کھانا نہ بنائیے، آپ صرف گریہ کیجیے، آپ روئیے۔ یہ تو مجلس امام حسین میں آپ عزاداروں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں نا، یہ سنت امام سجاد علیہ السلام کہ جو حسین کے غم میں رونے والا ہے اس کے لیے وہ روئے، طعام کا انتظام ہم کریں گے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام نے بیویوں سے کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بی بی ام رباب کہ جو رشتے میں ماں ہوتی امام زین العابدین علیہ السلام کی، تو امام دیکھا کرتے تھے کہ ان کی والدہ ہیں اور وہ صحن خانہ میں بیٹھ کر گریہ کرتی ہیں۔ تو ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی، میں سکینہ کی ماں کا ذکر کر کے بات ختم کر، شدید ترین بارش ہو رہی تھی، لیکن مسائل تو نہیں بدلے جا سکتے، تو مسائل میں مجھے وہی پیش کرنے۔ تو بارش شدید ہو رہی تھی، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے آگے کہا کہ اے بی بی رباب آج تو شدید بارش ہو رہی ہے، تو آ جائیے، آپ حجرے میں آ جائیے۔ کبھی بھی یہ تو پانی کے خطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہے، تو تیروں کی بارش میں نے وہاں
قبر حسین پر وعدہ کیا تھا کہ میں سائے ہی میں نہیں جاؤں گی، میں دھوپ ہی میں بیٹھی رہوں گی، یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مادر گرامی آج آپ آ جائیے حجرے میں، سائے میں آ جائیے۔ تو سوال کیا کہ کیا امام بن کر آپ کہہ رہے ہیں، بیٹا بن کر کہہ رہے ہیں؟ کہ نہیں، آج تو امام بن کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آ جائیے اب سائے میں۔ بس حکم امام آ گیا تو رباب تابع ہے حکم امام کی، کھڑی ہو گئی اپنے مقام سے اور آسمان کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ پروردگارا، کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ سائے میں نہیں بیٹھو گے، مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے کہ سائے میں آ جاؤ، اے پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ یہ کہہ کر رباب لڑکھڑا کر گری، پھر امام زین العابدین نے سنبھالا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میری ماں رخصت ہو گئی، میں آخری جملہ کہوں گا، اے مولا حسین آپ نے بھی لاشیں اٹھائے، علی اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، عباس کے لاشے پر پہنچے، لیکن مردوں کے لاشے سجاد نے عورتوں کے لاشے اٹھائے، کبھی زندان شام میں شکیرہ کا لاشا، کبھی مدینہ کے صحن میں عمر رباب کا لاشا۔ میرا بیمار امام سید سجاد اتنے مظلوم ہے والا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا حسین یا حسین